ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایاست حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے. واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، انہی آیات کے حوالے سے تمہیداً بہت کچھ پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں. تمہید ہو چکا ہے، اب صرف ان آیت کی ضمن میں بات جو باقی تھی وہ انشاءاللہ آج کی جمعے کی اس نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے محترم دوستو، قرآن حکیم میں جا بھی گا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقبول دین ہے، پسندیدہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے. ایک جگہ نہیں، کئی مقام پہ، بلکہ اسی دین کے حوالے سے عرفات کے دن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، 9 ذی الحج تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین ادا فرمائے، ظہر اور عصر کی نماز. مغرب تک کافی وقت تھا. اس وقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقوں سے گزارا. ایک وقوف عرفات، وقوف کی معنی کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وقت میں جو دعا مانگی وہ کھڑے ہو کر مانگی. ایک تو یہ کام کیا، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراسر خطبے کی حالت میں رہے، خطبہ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے رہے. چونکہ اسلامی دور کا، اسلامی تاریخ کا پہلا حج تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کوئی بات حج کے حوالے سے باقی نہ رہے. اور صحابہ کرام سے بار بار یوں فرماتے تھے کہ پوچھو مجھ سے، جہاں تمہیں اندیشہ ہو، خطرہ ہو، بات سمجھ میں نہیں آئے، اس حوالے سے پوچھتے رہو، پوچھتے رہو. بار بار اس بات کا اصرار فرماتے تھے. جب کوئی سوال کسی کا باقی نہ رہتا تو آپ سلام خطبے کی شکل میں وہ تقریباً 7 باتیں جو خطبہ عرفات یا آخری حج کے جو خطبہ تھا آپ سلام کا، آپ نے گویا پورے دین اسلام کو ایک کوزے میں بن کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا.
اور کوئی تشنگی نہیں چھوڑی. تو اس وقت تقریباً سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اب مزدلفہ کی طرف کوچ کرنے کا جو حکم تھا، سورج غروب ہونے میں کچھ لمحے باقی تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی. سورہ مائدہ میں ہے یہ آیت. اور یہ بات میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں مکی لکھا ہے، فلانا سورت مکی یا فلاں سورت مدنی، یہ مسلسل سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اس کے بعد سورۃ النساء، یہ مسلسل جو صورتیں ہیں یہ تقریباً مدنی صورتیں. اور قرآن حکیم کی جو صورتیں مختصر ہے، چھوٹی ہے، کم و بیش ہے، اس کا نزول تقریباً یعنی ان صورتوں کے ساتھ مکی لکھا گیا ہے. اچھا، مکی مدنی کا جو ہمارے ذہنوں میں نقشہ ابھر کر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہے، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہے، جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہے. اب دیکھیے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن حکیم کی ایک جامع آیت ہے، یہ مدنی کہلاتی ہے. لیکن اس کا نزول کہاں ہوا ہے؟ مکے میں ہوا ہے. اس لیے کہ عرفات، مزدلفہ، مینا یہ مکے کے قریب ہے، اور مکے سے حجاج جس مقامات کی طرف آتے واپس پلٹ کر مکے ہی چلے جاتے. لیکن اس آیت کو یہاں مدنی کہا گیا، لیکن نزول اس کا مکے میں ہوا ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو صورتیں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے ہجرت کے بعد، اور وہاں کوئی آیت، کوئی صورت نازل ہوئی، تو اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، اس کو مکی نہیں کہا جائے گا، اس کو مدنی کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو اب یہ آیت بھی مدنی کہلاتی ہے، لیکن اس کا نزول مکے میں ہوا ہے. تقریباً قرآن مجید کے احکامات کے حوالے سے یہ آخری آیت شمار کی جاتی ہے، آخری آیت ہوگی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجیے کہ آج کے دن عرفات کی وادی میں اعلان سن لیجیے، اللہ کا دین مکمل ہو گیا. وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وقتاً فوقتاً احکامات نازل ہوتے رہے، ہر نبی پہ احکامات نازل ہوئے، لیکن وہ احکامات حرف آخر نہیں تھے. حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو احکامات نازل ہوئے، اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو احکامات نازل ہوئے، وہ اس وقت تک چلتے رہے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے احکامات چلتے رہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. کسی نے بھی یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اللہ کا دین مکمل ہو چکا. کسی نبی، کسی رسول نے یہ اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی تک دین کی نزول کا سلسلہ جاری تھا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور تقریباً اللہ کے نبی بننے کے بعد 23 سال کے عرصے میں جب اللہ نے اپنا آخری نبی آپ کو چن لیا، آخری رسول چن لیا، اب جو آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، اب اللہ کا حکم نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم. اب وہ دین مکمل ہو گیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا. وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوتا رہا، وقتاً فوقتاً صحف اور کتابوں کی صورت میں، الہامی کتابوں کی صورت میں وہ دین نازل ہوتا رہا. وہ مکمل نہیں تھا ان انبیاء اور رسولوں کی دور میں، اب آ کر اللہ کا دین مکمل ہے. اب مزید کسی چیز کی کوئی گنجائش نہ رہی.
بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو توجہ سے میری باتیں سنیں. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا. اب قیامت تک کسی اور دین کی ضرورت ہے؟ تو پھر یہ مرزا غلام قادیانی اس کی شکل کیا ہوگی؟ یہ جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ جو کہتا ہے مجھ پہ بھی احکامات نازل ہوئے، اور قرآن حکیم میں کسی سے کہا کہ میں نے خود قرآن میں یہ لکھا ہوا دیکھا انا انزلناہ فی القادیان. حافظوں سے اگر حافظ ہے پوچھتا ہوں، پورے قرآن میں کہیں بھی انا انزلناہ فی القادیان موجود ہے؟ جھوٹا بلا، جھوٹا شخص کیا نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور رسول. جب سراقہ ابن مالک، ایک بات عرض کرتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی حرف بحرف کیسے صحیح ثابت ہوئی. سراقہ ابن مالک 100 اونٹ کے لالچ میں ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہے. کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ڈھونڈا. سراقہ ابن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ڈھونڈ لیا. 2 دفعہ ہمت کی، دونوں دفعہ اس کا، بلکہ 3 دفعہ ہمت کی، تینوں دفعہ اس کا گھوڑا زمین میں دلس گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا. کیا کیجیے، لالچ بھی تو بری بلا ہے. پھر جب کہا کہ بس مجھے معاف کر دے، میں واپس جاتا ہوں، بس اس دفعہ، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چیخ و پکار پر اس کو معاف کر دیا، کہا واپس پلٹ کر جاؤ. اس نے کہا بس ٹھیک ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دیا. اب واپس پلٹا، لیکن فوراً وہ 100 سرخ اونٹ یاد آ گئے جو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ استغفر اللہ پکڑ کر لائے، میں اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا. یہ بڑے قیمتی اونٹ تھے. اب اس کی لالچ. پھر کہا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں محفوظ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹھ ہے، اب میں اس کے پیچھے ہوں. پھر ارادہ کیا، پھر اللہ نے اس کے پاؤں زمین میں دنسا دیا. پھر چیخ و پکار. پھر حضور نے پلٹ کر دیکھا، مسکرائے، فرمایا کیا کروں سراقہ تمہارے ساتھ؟ تم نے نہیں کہا تھا کہ میں واپس پلٹ کر چلا جاؤں گا؟ دوبارہ کہا کہ اب کی بار چلا جاؤں گا. پھر حضور نے دعا فرمائی. اب پھر صرف اونٹوں کی لالچ میں تیسری بار پھر حملہ کرنا چاہا. اب تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت وعیدیں لیے. اس نے کہا بس آخر جب اس کے گھوڑے کو زمین نے چھوڑ دیا، پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں ایمان نہیں لایا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ایک دن میں آپ کے ذات پر ایمان لے آؤں گا، اور مجھے یقین ہے، میں نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، ایک دن آپ مکے کی طرف لوٹ کر آئیں گے ایسے حالت میں کہ پورے مکے کی زمین آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا. مجھے یقین چل گیا، یقین ہوا. لیکن آپ کوئی کاغذ لکھ دے کہ جب آپ مکے کی زمین پر قابض ہو کر آئیں گے مجھے آپ کچھ نہیں کہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، میں نے معاف کر دیا. کہا نہیں، لکھ کر دیجیے. حضور نے فرمایا لکھائی کی چیزیں کہاں ہے؟ کہا میرے پاس ہے. چمڑا تھا اس وقت، قلم دوات اس کے پاس تھے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چمڑے پر لکھ دیا کہ سراقہ ابن مالک نے جو جرم کیا ہے مجھے پکڑنے کا، اگر اللہ نے مجھے مکہ میرے حوالے کر دیا اور مکہ میرے تسلط میں آیا تو سراقہ ابن مالک کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو میں نے معاف کر دیا، فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نگاہیں اے سراقہ تمہیں دیکھ رہی ہے کہ ایک دن تم اسلام کے مرد مجاہد بنو گے، اسلام کے لیے لڑی جانے والی معرکوں میں شریک رہو گے. آج تو تم کفار کی نمائندگی کر رہے ہو، کل تم مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہوں گے. اے سراقہ میری نظر کچھ اور بھی دیکھ رہی ہے. کہا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اس وقت حالت تیری کیا ہوگی جب کسرا ایران کا بادشاہ جو اس وقت سپر طاقت تھا،
لوگوں کی نگاہ میں. سپر طاقت تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر حضور نے فرمایا اس وقت جب کسرا مسلمانوں کے قدموں میں ڈیر ہو چکا ہوگا اور کسرا کے تمام چیزیں مسلمانوں کی بما اس کے تاج کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے ہوں گے، اس وقت اس وقت جو کسرا نے کنگن پہنے ہیں، اے سراقہ، اس وقت تیری حالت کیا ہوگی جو ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. سچے نبی کی یہ باتیں ہوتی ہیں، سچے نبی. اللہ کی شان. وقت گزرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. صدیق اکبر کا دور آیا، تقریباً 2.5 سال اوپر نیچے آپ نے حکومت کی، خلافت کی، پھر آپ بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر فاروق کا دور آیا، اس میں تاریخی معرکے ہوئے، اور یہ زبردست معرکہ جو ایران کا ہوا یہ اتنا زبردست ہے کہ ایک تاریخی معرکہ ہے. کیا کیا اللہ رب العزت نے مناظر دکھائے. آخر کسرا ایران کا بادشاہ ایسا باغ ہے کہ کچھ بھی اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں گئے کہ جان بچاؤ. اس وقت مسلمان محل میں کسرا کے داخل ہوئے اور وہاں بے دریغ چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں لگے. خزانے کا ڈھیر تھا. سعد بن وقاص اس وقت کمانڈر ان چیف تھے مسلمانوں کے، تو وہ خزانوں کے ڈھیر کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. سراقہ ذرا قریب آ. سراقہ قریب آئے، فرمایا وہ ایرانی بادشاہ کے کنگن کہاں پڑے ہیں؟ وہ بھی آئے ہوں گے. ڈھونڈا گیا تو نہیں مل رہے تھے، نہیں مل رہے تھے. اس خزانوں میں کے جائے بائے ہو گئے. فرمایا واللہ، اس وقت سعد وقاص نے اس خزانے کی ڈیر کی طرف دیکھا، فرمایا واللہ اللہ کے حبیب نے سچ کہا، وہ پورا ہو کر رہے گا. ڈھونڈ لو کنگن کہاں ہے. اس وقت یہ جتنا اوپر تھا ان سب کو دائیں طرف رکھنے لگے. بہت بڑا خزانہ تھا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، کیا کچھ نہیں تھا اس خزانے. اسی دوران ایک دیہات کا رہنے والا صحابی، اس وقت دیہاتی کو بدو کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے تعلیم یافتہ لوگ اس کو بدو بولتے ہیں. استغفر اللہ. دیکھیے بدو اور بدو میں فرق ہے. ہم اس بدو کو اردو والے بدو میں تبدیل نہیں کر سکتے. اردو کے اپنے الفاظ ہیں اور عربی کے اپنے الفاظ ہیں. یہ جو ہم حج کے لیے گئے تو اس وقت میرے ساتھی تھے صاحب کہ ذکاری صاحب، یہ اتنا مکے کا اتنا عجیب گورنر ہے، اس کا نام بڑا عجیب رکھا گیا. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام بندر ابن عبدالعزیز ہے. یہ لوگوں نے کیا نام رکھا ہے؟ بندر اس کا نام رکھا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ. پہلی بات تو یہ کہ تلفظ تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ بندر ہے، بندر نہیں ہے، زیر ہے. بندر ابن عبدالعزیز. اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس لفظ کو اردو میں کنورٹ کر رہے ہو. تم کہتے ہو کہ وہ اردو میں جو ہم بندر کہتے شاید یہ اس سب نہیں، عربی میں بندر کہتے خوبصورت کو. تو عربی میں اس کے معنی ہے کہ خوبصورت جوان جو عبدالعزیز کا لڑکا ہے. تو آپ خدا کے لیے بندری اس کو نہ بناؤ، عربی کو عربی جملہ رہنے دو. یہ بندر ابن عبدالعزیز ہے، اس کی معنی خوبصورت انسان پہ ہے. تو ہم جب کہتے ہیں، اکثر تبلیغی ساتھی جب تعلیم کرتے ہیں ان سے بھی ایک غلطی ہو جاتی ہے میرے ان ساتھیوں سے، وہ بھی اس کو بدو بول جاتے ہیں، حالانکہ یہ بدو نہیں بدو ہے. تو اکثر میں اس کے معنی نہ بدو کا کرتا ہوں نہ بدو کا کرتا ہوں. آپ کے سامنے جب بات کرتا ہوں ایک دیہات کا رہنے والا میں کہہ دیتا ہوں تاکہ اس کے کوئی فرق نہ آئے. اور بدو کہتے بھی ہے دیہات کا رہنے والا، لفظ بھی یہی ہے. ایک دیہات کا رہنے والا صحابی تھا، گھوڑے پر آیا، منہ اس کا چھپا ہوا تھا، اور اس نے پرانے ساتھ نے دیکھا کہ پرانے کپڑے میں کوئی چیز لپٹا ہوا ہے، اور آ کر اس نے خزانوں کے ڈھیر پر رکھ دیا. جب دیکھ گیا وہ کسرا کا تاج تھا، ایک ایک موتی اس میں کروڑوں اربوں روپے کا تھا.
اور پتہ نہیں کتنی موتیوں کی لڑی اس میں تھے. جب کسرا بھاگ رہا تھا یہ اس کے پیچھے ہوا تو کسرا نے یہ سمجھ کر میں اس وقت تاج کی بھی ضرورت نہیں، جان بچانا ضروری ہے، اس نے تاج اچھال دیا اور خود کہیں بھاگ گیا. اس نے وہ تاج اٹھایا، پرانے کپڑے میں لپٹا اور لا کر کے خزانے کی ڈیر پر رکھ دیا. حضرت سعد بن وقاص نے ایسا دیکھ کر اٹھایا، اوہ یہ تو کسرا کا تاج ہے، اس تاج کی خاطر وہ مر مٹتے ہیں، اللہ نے یہ تاج بھی مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اس کو روک دیئے. کون ہو تم؟ اپنے نام بتاؤ، اپنا تعارف بتاؤ. اس نے کہا جس ذات کے لیے میں نے کام کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، اس وہ میرا تعارف بھی ہے. اللہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کتنا اخلاص تھا، کتنا اخلاص تھا. ہمارے ہاں تو ایک بوری 20 کلو یا 10 کلو کا آٹے کا دیا جاتا ہے تو ادھر یہ والے پٹو بسروا ایک گندم کے یا آٹے کا ایک بوری کسی کو دیتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلا دیے جاتے، فلاں صاحب، فلاں سماجی ورکر، خدمت گار، اس نے ایک آٹے کا بوری دیا ہوگا. اور القاب دیکھو، فلاں سماجی ورکر، فلاں خدمت گار. اب ایک بوری کے نام پر یہ آگے چل کر 10 بوریاں اور جمع کرے گا یا 20 بوریاں اور جمع کرے گا. کچھ اپنا پیٹ اور کچھ 1-2 تقسیم کر لے گا. سماجی ورکر کا تو یہ حال ہے. اللہ والے کتنے ہوں گے؟ ہاں یہ مدارس والے جو سماجی ورکر یہ اللہ کے لیے کام کر رہے، اس کی خدمات ہم نے دیکھے، واقعی اللہ کے لیے کر رہے. لیکن تصویر نکالنا اور سوشل میڈیا پہ نشر کرنا اپنی اس نیکی کو برباد کرنے کی مترادف ہے. ایک تیلا آٹا 5-6 آدمی کریں، سب دے رہے، خدا سمجھ میں کیا آتے کہ پتہ نہیں ان میں سے کون دے رہا ہے. ایک غریبوں کی تذلیل ہو رہی ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے ان پہ آزمائش ہے، اوپر سے یہ ریاکاری، اور وہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو ذلیل کرنا ہے. خدا کے لیے اللہ کے لیے دینا ہے تو تصویر کی کیا معنی، سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کے کیا معنی. تو لگتا ہے تم اللہ کے نام پہ نہیں دے رہے ہو بلکہ اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے دے رہے ہو. اللہ کے لیے کہاں ہے؟ ورنہ تشہیر نہ کرتے. اور دوسری طرف یہ حال ہے، اللہ صاحب اکرام کو عروج کیوں نہ دیتا؟ اللہ ان کو اتنی بڑی سلطنت کے مقابلے میں کامیابی کیوں عطا نہ کرتے کہ اتنا کروڑوں اربوں روپے کا مال انہوں نے لا کر رکھ دیا. ایک سوئی کی جس وقت یہی خزانے کا ڈیر جس وقت مدینے پہنچا، رات گئے پہنچا، ان سب کو مسجد نبوی کے صحن میں انڈیل دیا گیا. حضرت عمر فاروق نماز کے لیے جب آئے، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے یوں بھی نہیں دیکھا کہ یہ مٹی کا ڈیر ہے یا خزانے کا ڈیر ہے. اللہ چلے گئے، نماز پڑھا لیا. کہا کہ حضرت رات گئے، بہت بڑا خزانے کا ڈیر آیا ہے ایران کی طرف سے. آئے قریب دیکھا تو واقعی بہت بڑا، بس اس میں کم از کم جو چیز تھا وہ سونے کا تھا، باقی ہیرے تھے، جواہرات تھے، ہر چیز. ایران کے بادشاہ کے جو خزانے تھے معمولی تو نہیں. کڑے ہو گئے خزانے کے سامنے. کسی نے کہا حضرت یہ سرحد سے اس خزانے کے ساتھ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا خط بھی آیا ہے. خط کھول کے دیکھا، سعد بن وقاص نے لکھا تھا، یہ خط ہے سعد ابن ابی وقاص کی طرف سے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر المؤمنین یقیناً اس وقت آپ خزانے کی ڈھیر پر کھڑے ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا خزانہ کبھی بھی تاریخ میں مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں لگا جو اس وقت ایران کے فتح میں مسلمانوں کو ہاتھوں لگا. امیر المؤمنین یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ لگا ہے، یہ قابل تعجب بات نہیں ہے، بلکہ قابل تعجب بات یہ ہے امیر المؤمنین کہ اس فتح میں جن سپاہیوں کی نے شرکت کی، جن کے نام ہمیں معلوم ہے، جن کے معلوم نہیں ہے، ایک سوئی کے برابر بھی ان کو کوئی چیز ہاتھ لگا وہ بھی لا کر خزانے کی ڈیر پر رکھ دیا.
ایک سوئی کی برابر بھی کسی چیز کی خیانت نہیں کی۔ امیر المومنین تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسے ساتھی دیا ہے جن میں ایک معمولی یہ بات بھی اس کی ذہنوں میں نہیں آئی کہ میں کوئی چیز چھپا لوں، بلکہ جو ملا را کر اس خزانے کے ڈیر پر لگ دیا۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے پشت پر حضرت علی کھڑے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اس خط کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، اے بھائی عمر، اللہ اکبر، کتنا پیار تھا ان میں، ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ ایسی تاریخ پر اللہ کی لعنت ہو جس مورخ نے حضرت علی حضرت عمر فاروق کو دشمن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ محبت کرنے والے تھے، یہ چاروں میں ایسی محبت تھی کہ مثالی محبت تھی، شاید سکے بھائیوں میں بھی اتنی محبت نہیں ہوگی جو محبت حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ کے بیچ میں جو محبت تھی، خدا کی قسم اس محبت کے آگے تمام محبتیں قربان ہو گئی۔ ایسی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط ساتھ ساتھ پڑھا، اور پھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھ کہ وہ رو رہے ہیں، فرمانے لگے، یا اخی عمر، اے میرے بھائی عمر، آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ ایک ایک سپاہی نے سوئی کی برابر بھی کوئی چیز اس کا ہاتھ لگا وہ بھی لا کر اس خزانے کی ڈیر پہ رکھا، ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے خیانت کیوں نہیں کی؟ ایک ہیرا چھپا لیتے، اس کی نسل در نسل ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن کچھ بھی نہیں چھپایا، سب لا کر رکھ دیا، ایسا کیوں ہوا؟ ہاں فرمایا، علی بھائی بتا دیجئے ایسا کیوں ہوا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا وہ جملہ سنہری حروفوں سے لکھنے کا قابل ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں اس کو دل پہ نقش کیجئے، لکھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، آپ پوری امت کے امیر ہیں، آپ امیر المسلمین ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، امام المسلمین ہیں، ایسا اس لیے ہوا کہ آپ خود امین ہیں، آپ امین ہیں، اللہ نے آپ کو ساتھ بھی امین دیا ہے۔ جب نچلا طبقے میں خیانت ہو سمجھ لیجئے کہ پانی اوپر سے گدلا آ رہا ہے۔ اگر پاکستان کی کسی صوبے شہر میں خیانت ہو سمجھ لیجئے یہ پانی اسلام آباد سے گدلا آ رہا ہے۔ وہیں جو حکمران ہے وہ خائن ہے، اس لیے جو لوگ اس کو سرکاری عہدے میں ملے وہ بھی خائن ہے۔ جائیے کسی دفتر میں نا، آپ کر لیجئے خدا کے لیے کوئی کام، اللہ ماشاء اللہ ہوگا، لیکن اکثریت کے کیا حال ہے؟ وہ فائل جب چلے جائے تو وہ بیچارہ جاتا رہتا ہے، بھئی فائل بھی میری دستخط نہیں، چپڑاسی کہتے ہیں، وہ تو افسر سے بھی سینئر ہوتے ہیں، وہ چپڑاسی جو ہوتے ہیں افسر جونیئر ہوتے ہیں، چپڑاسی سینئر ہوتے ہیں۔ چپڑاسی کہتے ہیں کہ آپ کا فائل آگے جا نہیں سکتا، کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کو ٹائر نہیں لگے ہیں۔ ٹائر کے کیا معنی؟ یعنی آپ نے پیسے نہیں رکھے ہیں اس کے اوپر۔ تو اگر ایسی خیانت پھیلی ہو سمجھے کہ یہ خیانت اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہمارے حکمران خائن نہ ہوتے، چور نہ ہوتے، خدا کی قسم نیچے عمل بھی خیانت اور چوری سے دور بھاگتا، لیکن اگر ہمارے نچلے طبقوں میں خیانت ہے، چوری ہے، سمجھ لیجیے پانی اوپر سے گدلا آ رہا۔ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھنا ہے، اس کی امانت ہونے کی ثبوت دیکھنا ہے۔ کس طرح کے خزانوں کی ڈیر پر سپاہیوں نے جو ایک ایک چیز لا کر رکھ دیا، ان کو دیکھو، ان میں خیانت ہے نہیں دی، تو بس سمجھ لیجیے کہ امیر خائن نہیں ہے۔ عجیب یہ واقعات ہے تاریخ کے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، آخر وہ بھی ہمارے طرح انسان تھے، ہمارے طرح وہ دنیا میں آئے تھے، لیکن یا اللہ وہ کس مٹی سے بنے ہیں اور ہم کس مٹی سے بنے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے یہ مناظر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یا اللہ وہ وقت بلا کہ ہم اپنے آنکھوں سے ایسے منظر دیکھیں۔ یہ جب ہوگا جب ملک کا نظام قال اللہ اور قال الرسول کے تحت ہوگا، تب یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ جتنا ہم قرآن سے بھاگیں گے، خصوصاً کی طریقے سے بھاگیں گے، یہ مناظر ہمیں ایسی حالت میں نظر نہیں آئے گا۔ میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہو کر
یہ بتا دیے گئے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ پھر خزانے کا ڈھیر اٹھا کر جب نیچے رکھ، نیچے سے بالکل زمین کے ساتھ لگے تھے وہ کسرا کے کنگن۔ حضرت سعد بن وقاص کے آنسو نکل آئے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے ایسا سچا نبی دیا کہ اس کی بات پوری نہ ہو۔ فرمایا اٹھا کر مجھے دی دیجیے۔ کنگن آپ کو دیا گیا، حضرت سعد بن وقاص کو دیا گیا۔ آپ نے فرمایا سراقہ ادھر آئیے، مرد کے لیے سونے کے استعمال حرام ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے یہ کنگن ہاتھوں میں پہن لیجئے تاکہ اللہ کے حبیب کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو جائے۔ کہ سراقہ اس وقت تیرا حال کیا ہوگا جس وقت کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اللہ کے حبیب نے سچی پیشن گوئی کی تھی تاکہ وہ پیشن گوئی پوری ہو جائے۔ کیسی پیشن گوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جا کر حضرت صدیق اکبر کی دور میں پوری ہوئی، حضرت عمر فاروق کی دور میں پوری ہوئی، حضرت عثمان بن عفان کی دور میں پوری ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی سب کے سب پوری ہو گئی۔ اور ایک دن یہ بدبخت غلام قادیانی بیٹھا تھا ایسا سوچنے، عصر کا وقت تھا، اپنے ماننے والوں سے اٹھو اٹھو اٹھو، جی کیا ہوا؟ کہ فلاں جگہ ایک کنویں میں گائے گرا ہے، اس کو اٹھانا ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے۔ اس نے بھی پیشن گوئی کی تھی۔ جب آیا اپنی کچھ لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں جب پہنچا تو دیکھا 2-3 آدمی گائے کو اس کنویں میں پھینک رہے تھے، لیکن گائے بڑی طاقتور تھی، وہ جو پھینک رہے تھے وہ کمزور تھے۔ اب اس نے پیشن گوئی ان کو کہا جا کر کہ تم گائے کنویں میں پھینک دینا، 5 منٹ کے بعد ہم آ جائیں گے، لوگوں سے کہیں گے یہ گائے کنویں میں ہوگا، لوگوں سے کہوں گے دیکھیں میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ کنویں میں گائے گر گئی ہے اس کو نکالنا ہے۔ وہ اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا، وہ گائے ان سے گری نہیں گئی۔ اس نے وہ زندہ نکالنا تھا، جب وہ گری نہیں کیا نکالنا تھا؟ اب قوم والوں بھی حیران۔ بہرحال یہ جھوٹا تھا، اس کی پیشن گوئی بھی جھوٹی تھی۔ صحیح بات یہ ہے، کوئی قادیانی آپ سے کوئی بات کہے، بولو عرفات کی میدان میں اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم نہ کسی نبی کو مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ کسی کتاب کو مانتے، نہ کسی احکامات کو مانتے ہیں، جو دعویٰ کرے گا اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو چکا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جتنے میری نعمتیں تھے آج آپ پہ ہم نے وہ نعمتیں بھی پوری کر دی، چن چن کر نعمت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اب قیامت تک جو دین ہوگا وہ اسلام ہی رہے گا، اور اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جو دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دین لے کر آئے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو قیامت کے دن اسلام سے ہٹ کر دین لے کر آئے گا فَلَن، اس کو اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا انسان قیامت کے دن خسارے پانے والوں میں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا، اب یہاں سے یہ بات اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، بڑا مختصر سا آسان سے الفاظ میں میرے محترم دوستو، دین اس چیز کا نام ہے جو کام ہم روز مرہ کرتے ہیں، اگر یہی کام ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں یہی اسلام۔ پانی ہم پیتے ہیں ہماری ضرورت ہے، کھانا ہم کھاتے ہیں ہماری ضرورت ہے، سوتے ہیں جاگتے ہیں ہماری ضرورت ہے، چلنا پھرنا ہے ہماری ضرورت ہے، یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ یہی کام اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، یہی جو ہماری عادتیں ہیں یہی عبادت بن جائے گی، یہی دین اسلام بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کھانا بسم اللہ سے شروع کیا الحمدللہ پر اس کھانے کا اختتام کیا۔ ورنہ میں نے اپنے شیوخ کو دیکھا، ایک دن کوئٹہ کے دورے پر آئے تھے، میں بالکل متصل بیٹھا تھا، حضرت شیخ الحدیث مرحوم و شہید حضرت شیخ حسن جان
رحمت اللہ علیہ، جن کو پشاور میں گولی مار کر شہید کر دیتا. آپ کو تو شیخ کا نام علم ہوگا، شیخ حسن جان شہید راوت. کوئٹہ میں ایک دورے پر آئے تھے، ایک مدرسے کی دستار بندی، اتفاقاً کھانے کا وقت ہوا. جگہ جو مجھے ملی حضرت شیخ حسن جان کے قریب ملی. ان کو میں نے کھانے کھاتے وقت یوں دیکھا، ہر لقمہ جو اٹھاتے بسم اللہ الرحمن، جب وہ کھانے تھے الحمدللہ، جو لقمہ اٹھاتے بسم اللہ الرحمن. یا اللہ، جو تیرے حبیب کے نقش پر چلتے ہیں وہ ایسے بندے ہوتے. ہم سے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں، شیوخ جانتے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ ہونا چاہیے، ہر لقمے کے اختتام پر الحمدللہ ہونا چاہیے. چلے ہم کمزور ہیں، نہیں کر سکتے. یہ ابتدا میں پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن، اختتام پر کہہ دیجیے الحمدللہ. اگر علم بھی دعائیں یاد نہ ہو، اتنا تو سب کو یاد ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا کھا کر پیٹ اس نے اپنا بھرا، اللہ نے اس کانے کو اس کے لیے عبادت میں لکھ دیا. اسلام پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. پانی پیے، ہم حضور کے طریقے کے مطابق فرمایا بیٹھ کر پیو، 2 پانی فرمایا کھڑے ہو کر پیو، باقی تمام پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے. کھڑے ہو کر پانی وہ وضو سے جو بچ جائے. ابھی تو ٹانکی کے سامنے کھڑے، آپ نے کہا کتنے پی لیں گے، ٹانکی خالی ہو جائے گی. بھائی چلو بھر کر کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر 1-2 گھونٹ 3 گھونٹ پی لیجئے. ایک یہ پانی، اور دوسرا فرمایا زمزم کا پانی احترام ہے، وہ کھڑے ہو کر پیا. اگر کسی نے بیٹھ کر پیا گناہگار نہیں ہے. حضور نے فرمایا یہ پانی عبادت ہے. اس طرح باقی جتنے بھی مشروب ہے پینے کی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر پیو، 3 سانسوں میں پیو. ہر سانس اس گلاس یا برتن جو بھی ہے اس سے باہر لو. ایسا نہیں کہ برتن کے اندر ہی پی رہے، 1 گھونٹ لیا سانس لیا پھر پیا، پھر برتن کے اندر سانس، یہ بھی سنت کے طریقے کے خلاف ہے. فرمایا اس برتن کو اپنے سے دور کر دو، پھر دوسرا یعنی دوسری مرتبہ لے لو، پھر برتن دور کر دو، پھر تیسرا. فرمایا اس کا پانی پینے بھی اللہ عبادت میں لکھ لیں گے. کوئی مشکل تو نہیں ہے اللہ کی دین پر چلنا، اسلام پر چلنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. ہر کام حضور کے طریقے کے مطابق ہو. عادتاً جو ہم کر رہے ہیں، سونا، چلنا، پھرنا، ملنا، یہ سب اگر ایک دعا کے ساتھ ہو. حضور فرماتے سوتے وقت اللہم باسمک، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اس کو چھوٹی کہہ کر نظر انداز کر دیتے، اور آپ کو علم نہیں. یہی تو آپ کی جنت کی بنیاد ہے، اسی پر تو آپ کی جنت بن رہا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی باتیں کہہ کر نظر انداز مت کیجیے. یہ پیارے نبی کی پیاری سنت ہے. فرمائے کسی سے ملنا ہو دل صاف کر کے، ہاتھ ملا کر، خند پیشانی کے ساتھ دونوں ملے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑنے نہیں پائیں گے کہ اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے. بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن حضور کے طریقے کے، اس لیے میرے دوستو ان کو چھوٹی باتیں مت سمجھو. اور دوسری بات ہے جو چیز اللہ کے لیے ہو جائے، خاص اس لیے کہ اس میں آپ اللہ کے لیے کر رہے، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہو جائے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. جو چیز اللہ کی دیکھیں، اس سچ سے منع کیا گیا ہے سختی سے، جس سچ سے فساد پیدا ہوتا ہے. وہ جھوٹ بھی عبادت ہے، جس جھوٹ کے ذریعے آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ سے امن برپا ہوتا ہے. اللہ کو یہ جھوٹ محبوب ہے، پسند ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے. 2 فریق ناراض ہے، 2 قبیلے والے ناراض ہیں، میاں بیوی آپس میں ناراض ہے، 2 دوست ناراض، آپ ایک کے پاس جا کر کہے آپ سے ایسے ہی ناراض، وہ آپ کے متعلق تو اتنا اچھا سوچ رکھتے ہیں، آپ کی تعریف کر رہا تھا، اور دوسرے کے پاس جا کر کے آپ اس سے ناراض ہیں، یہ تو آپ کے متعلق بڑی اچھی بات کہہ رہا تھا. اس جھوٹ پر آپ دونوں کو قریب لاتے ہیں اور دونوں میں پھر علیق سلیق ہو جاتی ہیں. تمہارے اس جھوٹ پر بھی جو کہ دفع فتنے اور فساد کے لیے بولا گیا، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما. اس سچ سے، جس سچ سے وہ خود رشتہ ہوا ہے، ماسا نہیں کیجیے جسے دروا ہوا ہے، رشتہ خبر رکھو، سچ سچ بولتا ہوں. اگر اس سچ سے فساد پھیلتا ہے، اس سچ پر بھی اللہ لعنت دیتا ہے.
جس سچ پر فساد، غیبت سچ ہے نا، جس شخص میں آپ نے بات دیکھی ہے آپ بیان کر رہے ہیں، اگر نہیں دیکھی بیان کر رہے ہیں یہ تو بہتان ہو گیا۔ آپ جو غیبت کسی کی کر رہے سچ کر رہے ہیں، اللہ اس سچ پر لعنت بھیجتے ہیں جو فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ جب غیبت دل میں آیا کسی کی غیبت کروں، آپ نے روک دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پر بھی اللہ نے کیا عطا فرماتے کہ ایک بات زبان پر آ رہی تھی فساد کے لیے، آپ نے اس کو روک دیا، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے۔ اب تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، تکبر جب اللہ کے لیے نامزد ہو جائے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس پر بھی ثواب۔ اب دیکھیے حج کے لیے جانے والے، احرام باندھنے والے، حکم یہ ہے کہ جس نے احرام باندھا ہو، عرفات کا طواف ہو، یہ عمرے کا طواف ہو، یا جس طواف میں آپ نے احرام باندھا ہے اس طواف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرو۔ اور بہت سے حاجی پوچھتے ہیں یہ رمل کیا ہے؟ یہ رمل کہتے ہیں متکبرانہ انداز سے چلو، تکبر دکھاؤ، ایک پاؤں پر رکھو ایک نہیں، جیسے متکبر انسان چلتا ہے ایسے چلو۔ اس لیے کہ 7 ذی الحجہ کو صحابہ کرام اس انداز سے چلے تھے، وہ انداز چونکہ مشرکین مکہ پہاڑوں پر تھے ان کو دکھانے کی ان تک بات آ گئی تھی کہ مسلمان مدینے میں بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، حضور نے فرمایا پہلوانی دکھا دو، رمل کے انداز میں چلو، ان کو پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہم مزید مضبوط ہو گئے۔ فرمایا تکبرانہ انداز میں چلو، ابتدائی 3 چکروں میں متکبرانہ انداز میں چلنا اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اس پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ بات بہت ہو گئی، انشاءاللہ کسی وقت اس حوالے سے مزید بات کروں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت